دیکھو انوارِ انوارِ رمضان ہے ہر سو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہر سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے دیکھے جانے والی سحری کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں پر موجود تمام ہی حاضرین کو میرے بہت ہی قابل احترام معزز مہمانان گرامی ثنا خان مصطفیٰ، جتنے یہاں پہ احباب موجود ہیں، بہت ہی خلوص ادب اور عقیدت کے ساتھ سب کو عبدالصمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم 23 رمضان المبارک کی سحری کی خصوصی نشریات میں شامل ہیں، اور میں آج 23 رمضان المبارک بھی ہے، اور قسمت یہ کہ جو پچھلا دن گزرا وہ بھی 23 مارچ کا تھا۔ ایک پیغام اپنے لوگوں کے لیے اور ایک شعر اپنے وطن کے لیے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ پاک اس ملک کو سدا آباد رکھے۔ اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ اشعار کہ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ 23 مارچ کے حوالے سے یہ پیغام تھا، اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں پہلے تعارف کراؤں کہ جو میرے برابر میں بیٹھے ہیں کو ہوسٹ ہیں میرے، اور پچھلی ٹرانسمیشنز میں گاہے بگاہے آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے، یہ ایز اے گیسٹ ہمارے پاس آئے تھے۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کوئی آگے بڑھتا ہے، اور وہ اگر نوجوان ہو، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، یہی ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ اور پیشے کی بات کروں تو بائی پروفیشن، ان کا پروفیشن بڑا اچھا ہے، یہ ماشاءاللہ خود ڈاکٹر ہیں، اور اپنی فیلڈ کے اندر انہوں نے وہ سروسز پرووائڈ کی ہیں، اور ناٹ پیڈ بلکہ فری آف کاسٹ بھی، یہ ایز اے سوشل ورکنگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں اور وہ بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ میرے لیے بہت آنریبل کی بات ہے کہ آج میرے برابر میں وہ بیٹھے ہیں کہ جو ایک خود سماجی کارکن بھی ہیں، سماجی طور پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ان کا شوق تھا ہوسٹ بننا، اور یہ اس کوشش کو سامنے لاتے ہوئے، امپلیمنٹ کرتے ہوئے آج اس جگہ پہ بیٹھے۔ میں نے نہیں بٹھایا، اللہ نے بٹھایا، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ڈاکٹر کے ساتھ ایک پروفیشنل اینکر بھی ہوں گے، ایک پروفیشنل ہوسٹ بھی ہوں گے۔ لیٹ می انٹروڈیوس جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، موسٹ آنریبل ریسپیکٹڈ ڈاکٹر امیر حمزہ ساندھو، جو فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہیں جوائن ٹو سرو کے۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک کہ آپ کی لائف کا ایک وہ سفر شروع ہوا ہے، آج آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس فیلڈ میں بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ سمد، آپ نے اتنا اچھا تعارف کروایا، اور انشاءاللہ ارادے انشاءاللہ بلند ہیں، باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کہ کسی اچھی جگہ پہ انشاءاللہ ان فیوچر ہم ہوں گے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے کلام سے کرنا چاہوں گا، اور میرے ساتھ آج یہاں پہ جو موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت پیاری قرات کرتے ہیں، جن کا نام ہے، میں ملتوس ہوں ثانی رحمت اللہ سے کہ آپ اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے کلام سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی قرأت کی, بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمیں قرآن مجید کے الفاظ سے سننے سے سعید کیا. ہمارے ساتھ ہم پہلے گیسٹ کا تعارف کرواتے ہیں, جو کہ اگر میں بتاتا چلوں کہ انشورنس کمپنی ساؤتھ کراچی کے یہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں. ان کا نام اعجاز صاحب ہے, جو کہ اپنی فیلڈ کے اندر ایک نمایاں کارکردگی رکھتے ہیں. ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ان کی فیلڈ کے اندر ٹاپ پہ اگر بات کیا جائے تو پاکستان پہ نمبر 1 یہ رینکنگ میں آتے ہیں. اعجاز احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ انشورنس کمپنی کا خاص طور پہ ہم اسٹیٹ لائف کی بات کریں تو ان کا تعلق اسٹیٹ لائف سے, تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے ہمیں اسٹیٹ لائف کے بارے میں, کس طرح اسٹیٹ لائف کام کرتی ہے. اور اچھا ناظرین, آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ میں جب دیکھ رہا تھا, ان سے ملاقات ہوئی, ان سے بات ہوئی, تو پتہ چلا کہ مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا, شاید آپ لوگوں کو اس بارے میں مے بی آئیڈیا ہو پہلے, کہ جو ہے اسٹیٹ لائف یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا سن کے, اور یہ ایسا ادارہ ہے کہ جس میں ایک فنڈڈ ادارہ ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو خدا نخواستہ ہمارے جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے, لیکن تھوڑا سا اس چیز پہ نظر ڈالیں گے. تو اعجاز احمد صاحب بتائیں گے تھوڑا سا ہمارے جو ہے اسٹیٹ لائف کے بارے میں, کس طرح کام کری ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, تو یہ تھوڑا سا نظر ثانی فرمائیے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا نام اعجاز احمد صدیقی ہے, میں مینیجر مارکیٹنگ کراچی ساؤتھ زون, ٹھیک ہے نا, کراچی ساؤتھ زون میں پوسٹنگ ہے میری. اور اسٹیٹ لائف جو ہے وہ 1972 میں وجود میں آئی, اور آج الحمدللہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ ایک ایسا مطلب پاکستان کا گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے جو اس ٹائم سر فہرست ہے. اور اس ادارے میں یہ سمجھ لیں کہ اتنی چینجنگ آ چکی ہے, ٹھیک ہے نا, 72 سے اور آج تک کے, کہ اسٹیٹ لائف اس ٹائم پہ ڈیجیٹل انڈر رائٹنگ, ٹھیک ہے نا, اور آن لائن سروس, یہ تمام چیزیں جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے اپنے کلائنٹس کو. صحیح. تو اچھا اعجاز صاحب, آپ نے 1972 کی بات کی کہ یہ میرے خیال سے 1972 میں بنا, تو اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں. میرے خیال سے ابھی بہت ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے آنے والے دور میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا مطلب جو ہے اس نے سنگ میل طے کیا ہے 1972 سے لے کے ابھی تک 2025 تک, ایسی کیا چینجنگ ابھی آپ فیل کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس کافی واسٹ ہے اس فیلڈ میں, کافی سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں, تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا مجھے.
بہت چینج ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ اسٹریٹ لائف جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو ہم جو بھی کام کرتے تھے تو وہ ہم مینول کرتے تھے, پھر یہ ہم کمپیوٹر پہ آئے اور آج ہم آن لائن کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو معلوم ہے جب سے کرونا آیا اس کے بعد سب آن لائن ہی کام شروع ہو گیا, تو اسٹریٹ لائف جو ہے ابھی آن لائن تمام پیمنٹس بھی ریسیو کر رہی ہے اور تمام لوگوں کو میسج کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, مطلب رپلائی بھی کر رہی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ اسٹیٹ لائف اس ٹائم پہ وہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو اس ٹائم پہ آپ کو وہ تمام سروس فراہم کر رہا ہے جو ایک اس ٹائم کے حساب سے لوگوں کو ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اعجاز صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. میرے خیال سے ہم چلتے ہیں اب اگلے مہمان کی طرف اپنے, اور پھر انشاءاللہ اعجاز صاحب کی طرف آتے ہیں اور ان سے اور مزید معلومات کریں گے. آپ کو ایسے ایسے انکشافات, ایسی ایسی چیزیں بتائیں گے جو میرے خیال سے پہلے شاید اسٹریٹ لائف کی آپ نے نہ سنی ہو. تو انشاءاللہ اور گپ شپ کریں گے ان کے ساتھ. ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف جن کا نام ہے, جو کہ پیشے کی اگر دیکھا جائے تو نسبت تو یہ ایک شاعر ہیں, اور شاعر تو اگر میں کہوں تو یہ بہت ایک سینئر شاعر ہیں اور بہت معروف شاعر ہیں. تو ان کا نام میں آپ کو تعارف کراتا ہوں. افسر علی افسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو کیسے ہیں آپ سر؟ اچھا, اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے, کچھ پڑھنا چاہیں گے آپ, کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ہمیں آج؟ میں ایک منقبت کروں گا. ٹھیک ہے جی, آپ منقبت پیش. یہ منقبت ہے اہل بیت سے متعلق شاعری ہے. تو اگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا, تو اگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا, تجھ سے بخشش کا تو سامان نہیں ہو سکتا. تجھ سے بخشش کا تو سامان نہیں ہو سکتا. کیا بات. جو بھی ملتا ہے وہ قسمت کے سبب ملتا ہے. جو بھی ملتا ہے وہ قسمت کے سبب ملتا ہے. جو بھی ملتا ہے وہ قسمت کے سبب ملتا ہے. یہ کسی شخص پہ احسان نہیں ہو سکتا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا لفظوں میں خوبصورتی ہے. اور دیکھیے جس کے دل میں بھی نہیں آل نبی کی الفت. دوبارہ پڑھیے گا. جس کے دل میں بھی نہیں آل نبی کی الفت. جس کے دل میں بھی نہیں آل نبی کی الفت. کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان نہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا. کیا کہنے. کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا. اور میں تو وہ ہوں کہ تیرا نام و نسب جانتا ہوں. میں تو وہ ہوں تیرا نام و نسب جانتا ہوں. میں تو وہ ہوں کہ تیرا نام و نسب جانتا ہوں. میں تجھے دیکھ کے حیران نہیں ہو سکتا. کیا کہنے, کیا کہنے. میں تو وہ ہوں کہ تیرا نام و نسب جانتا ہوں. میں تجھے دیکھ کے حیران نہیں ہو سکتا. اور پھر دیکھیے کہ دل میں رکھتا ہی نہیں الفت حیدر, ورنہ دل میں رکھتا ہی نہیں الفت حیدر, ورنہ اس قدر تنگ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اللہ, کیا کہنے افسر بھائی, کیا اور کہنے. پھر دیکھیے کہ دل میرا آل محمد سے لگا رہتا ہے. دل میرا آل محمد سے لگا رہتا ہے. یہ کسی اور پہ قربان نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اللہ, کیا کہنے. اور آخری شعر پیش کرتا ہوں. جی جی. اس کا جینا تو ہے دشوار کہ یہ دشمن ہے. اس کا جینا تو ہے دشوار کہ یہ دشمن ہے. اس کا مرنا بھی تو آسان نہیں ہے. اس کا مرنا بھی تو آسان نہیں ہو سکتا. افسر بھائی میں یہاں پہ آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کروں گا. یہ شعر خاص اگر کہے جائیں تو وہ اہل بیت کی شان میں ہے. اور یہ محبت وہ محبت ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. کیونکہ یہ جنت کے سردار ہیں, یہ نبی کے اہل بیت ہیں. اور میں جب سے اس گھرانے کا نوکر ہوا, یہ شعر میں ہدیہ کر رہا ہوں, میں جب سے اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اور میرے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ نوکر ہیں, ہم علی کے بھی نوکر ہیں, ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. ہم اس گھر کی نوکری ہمیں ملی ہے. وہ ہمارے سردار ہیں, وہ جنت کے سردار ہیں.
اور یہاں پہ جو موجود ہیں وہ مشہور و معروف شاعر ہیں جو تمام شاعری کرتے ہیں، چاہے وہ خداوند کریم کی شان میں ہو، رسول کریم کی شان میں ہو، اہل بیت کی شان میں ہو۔ میں یہاں پہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ ملتمس ہوں سید عروج واسطی کہ جو مشہور شاعر اور ان کے شعر اتنے اچھے ہوتے ہیں، میں نے سنے بھی بہت دفعہ ہیں اور آج یہ میری ٹرانسمیشن میں بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو عروج بھائی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، اور میں وہی چاہوں گا، وہی خوبصورتی، وہی انداز، وہی لہجہ اور وہی اشعار ہو اور آپ کی زبان ہو۔ بہت شکریہ ہے۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں میں K21 کا کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ رمضان ٹرانسمیشن میں جی نعت کے چند اشعار ہیں، جی ملاحظہ کیجیے گا۔ قلب میں ذکر نبی سے روشنی ہو جائے گی، قلب میں ذکر نبی سے روشنی ہو جائے گی، دور ان کے نور سے ہر تیرگی ہو جائے گی، او درود پاک گر تیری زبان پر ہر گھڑی، زندگی تیری ہر ایک غم سے بری ہو جائے گی۔ شیر ملازم ہوئے گا جی بالکل۔ نعت لکھنا اور پڑھنا کم نہیں ہے، جان لے، نعت لکھنا اور پڑھنا کم نہیں ہے، جان لے، روبرو آقا کی تیرے حاضری ہو جائے گی، گر اطاعت میں بسر ہو زندگی تیری تو سن، قرب خالق پائے گا ہر بہتری ہو جائے گی، اور یہ مقطع ہے، مد ہے مد کی بدولت پائے گا ایک دن عروج، مد ہے مد کی بدولت پائے گا ایک دن عروج، ہے یقین محشر میں ان کی یاوری ہو جائے گی، ہے یقین محشر میں ان کی یاوری ہو جائے گی، قلب میں ذکر نبی سے روشنی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور ابھی گیسٹ ہیں، آپ کو ان کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ان کا نام ہے بخت خان صاحبزادہ، جو کہ صاحبزادہ ویلفیئر کے چیئرمین ہیں، اور جس طرح کہ پاکستان کا بتایا جائے کہ پاکستان میں ایسی سوسائٹیز رن کر رہی ہیں
کہ جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہر جگہ ہر وقت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ فلڈ آئے, چاہے وہ ایسا کوئی بھی آفت آئے, یا ویسے بھی اگر رمضان کا مہینہ بھی دیکھا جائے تو بہت ساری ویلفیئر سوسائٹیز رن کر رہی ہوتی ہے, جو ہمارے ضرورت مند لوگ ہیں, غریب لوگ, ان کے لیے خدمت میں سر فہرست ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایسے جو ہیں مہمان ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ صاحبزادہ ویلفیئر سے ہے. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے شو کے اندر آئے. اور اب چلتے ہیں سوالات کی طرف اور پھر انشاءاللہ آپ سے مزید ڈسکس کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں اجاز صاحب, آپ سے میرے سوالات ہیں. جی اجاز صاحب, آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ مجھے آپ انشورنس کی آگے ہم بات کر رہے تھے تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ انشورنس کمپنی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, اسٹیٹ لائف اور باقی جس طرح باقی انشورنس کمپنیز ہیں, تو آپ اسٹیٹ لائف اور اس میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ کیا ڈفرنس رکھتی ہے باقی انشورنس کمپنی سے, کیونکہ آج کل بہت ساری انشورنس کمپنی ورک کر رہی ہیں, تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں اسٹیٹ لائف جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے, باقی سارے کے سارے پرائیویٹ ادارے ہیں, اور اسٹیٹ لائف جو ہے وہ ٹرپل ریٹنگ پر ہے, مسلسل ٹرپل ریٹنگ پر ہے, اور یہ گورنمنٹ کا واحد ادارہ ہے جو پروفٹ میں چل رہا ہے. صحیح سر, یہاں پہ میں حمزہ کے کوشچن کے ساتھ آپ سے ایک اور کوشچن سیم ایڈ کروں گا کہ کوئی بندہ اسٹیٹ لائف ہی کیوں چوز کرے گا؟ آپ کی ایسی کون سی سروس ہے یا آپ کی ایسی کون سی ایک ریلائبل کوئی ایک ایسا پوائنٹ بتائیں جس سے میں یہ کہوں کہ میں باقی سب کو چھوڑ دیتا ہوں, میں اسٹیٹ لائف کی پالیسی لیتا ہوں, کوئی ایک ایسا پوائنٹ. دیکھیے اسٹیٹ لائف یہ سمجھ لیں کہ وہ پلان ہے, سمجھ لیں کہ جس طرح سے آپ کے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی زمانوں سے جاری ہوا, اسٹیٹ لائف کی پالیسی وہ پالیسی ہے کہ اس کو حکومت پاکستان ذمہ دار ہے اس کی. جی, اور جو باقی ادارے چل رہے ہیں وہ پرائیویٹ ہے نا وہ. اچھا ٹھیک ہے نا. ایک اور اس پہ کوشچن, ایک وہ پلان ہوتا ہے, بعض اوقات زیادہ تر پالیسیز کے اندر 50 ایئرس کی پالیسی ہوتی ہے, 10 ایئرس 20 ایئرس, میکسیمم 20 والی بہت زیادہ چلتی ہے. یہاں پہ پاکستان کے اندر سر اس ٹائم پہ جو نیڈ ہے لوگوں کو وہ پیسے کی ہے. میں آپ کو وہ پرابلم بھی بتا رہا ہوں, میں آپ سے سولیوشن بھی لوں گا کہ دیکھیں لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں, بالفرض ایک چھوٹے پیمانے پہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے اور وہ 50,000 روپے کی انویسٹمنٹ پہ ہو رہا ہے, تو لوگ 50,000 بھی لون کوئی نہیں دیتا. تو آئیدر کے اسٹیٹ لائف ایسی پالیسیز ایز اے لون آفر کرتی ہے, یہ بتائیے گا. بالکل یہ میسج ہونا چاہیے. بالکل اسٹیٹ لائف کے اندر جو آپ سیونگ کرتے ہیں نا, جی, تو اسٹیٹ لائف آپ کو سیونگ کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی دیتی ہے. اس کے علاوہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو پالیسی کے 2 سال کے بعد آپ کو لون فیسلٹیز ہوتی ہے کہ آپ وہ لون لے سکتے ہیں. وہاں سے جو آپ کی مالیت ہوگی اس کا 80% اسٹیٹ لائف آپ کو لون فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنا کام نکال لیں, اس کے بعد وہ پیمنٹ ریفنڈ کر دیں. لیکن دیر از اے ون ریسٹرکشن کہ سر آپ 2 سال کے بعد لون دے رہے ہیں. جی حمزہ آپ کیا کہہ رہے تھے, آپ ایڈ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑا پلان کیا تھا آپ کا اسٹیٹ لائف کا اس میں ابھی تک کا؟ دیکھیں ابھی اسٹیٹ لائف کا جو سب سے بڑا پلان ہے وہ ابھی ہم نے جنوری 2025 میں ہم نے سیل آؤٹ کیا ہے, جس کی پریمیم جو تھا وہ 29 کروڑ 75 لاکھ روپے. دس از ٹو مچ ہائی. جی اچھا 29 کروڑ 50 لاکھ. جی, اور میں نے جہاں تک ریسرچ کیا یہ ہر ایئر بڑھی رہا ہے. جی اکارڈنگ ٹو مائی اسٹڈی. بالکل بالکل. دیکھیں اسٹیٹ لائف وہ واحد ادارہ ہے جو گورنمنٹ کو کما کے دے رہی ہے. جی, سب سے اچھی بات میرے خیال سے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ بھی ایک سٹیمپ میرے خیال سے ایک اس کو ویلڈ کرتی ہے کہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ باقی پرائیویٹ جس طرح سیکٹرز لوگ کام کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے لوگوں کو, شاید کہ کوئی سکیم یا باقی آج کل کی چیزیں چل رہی. تو آئی تھنک دیر از اے ڈفرنس بٹوین حلال اینڈ حرام. ہاں میرے خیال سے یہ ایک لوگوں کا بڑا ہے کہ میرے خیال سے کوشچن ہوتا ہے, سب لوگ اس کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے ایلیگیشنز ہیں اس پہ کہ یہ اسٹریٹ لائف حرام ہے حلال ہے. لوگوں کے ذہن میں بہت سارے کوشچن ہیں, ایون کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے ذہن میں بھی یہ کوشچن ہے. تو آپ اس پہ تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے, ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ کیا یہ حلال ہے حرام ہے, کس طرح چیزیں, تھوڑا سا بتائیے گا مجھے. سر دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے کوشچن ہیں, اور ہم ہر شخص کو مطمئن تو نہیں کر سکتے, مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ جو پلان دے رہی ہے اس میں ابھی اسٹیٹ لائف نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تکافل پلان جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہمارا شریعہ بورڈ ہے, جس کے ہمارے جو شریعہ بورڈ کے چیئرمین حسان بن کلیم ہے جو دارالعلوم کراچی سے تعلق ہے ان کا, جس طرح سے اور بینک ابھی آ رہے ہیں کنونشنل سے وہ اسلامی بینکنگ میں آ رہے ہیں. آئی ایم سوری فار دیٹ سر, بٹ یہ جو ہے آپ نے انٹروڈیوس, میں آپ کے کوشچن کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اسی سال کرایا ہے 2025 میں تکافل, یہ پہلے سے چل رہا تھا. یہ تو ابھی اپنا 3 سے 4 سال ہو گئے, 3 سے 4 سال آپ کو ہو گئے. ٹھیک ہے, اور تکافل ہمارا بہت اپ لیول پہ چل رہا ہے اس ٹائم, اور اس کے رزلٹ یعنی کہ پازیٹیو ہیں. پازیٹیو ہے. اچھا اچھا, تو ایک میرے خیال سے اچھی چیز انہوں نے شاید ایڈ کی کہ لوگوں کے بڑے سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ حلال ہے حرام ہے اور سم تھنگ,
تو یہ ایک اچھی چیز اینڈ سب سے سر رننگ پالیسی کون سی ہے اس ٹائم پہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے؟ ایک تو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم میرج کی طرف جائیں، ایجوکیشن کی طرف جائیں، میڈیکل کی طرف جائیں، لانگ ٹرم پہ جائیں، تو آپ کون سی پالیسی سر جو ایک اکنامک دیکھیں ہمیں مڈل کلاس لوگوں کو آڈینس ہماری وہی ہوتی ہے نا، تو وہ کون سی ایسی پالیسی لے جس میں ان کے بچوں کا بھی فائدہ ہو اور پھر ان کو الٹیمیٹلی پروفیٹیبل ہو؟ وہ پلان تو دیکھیں بہت سارے ہیں، مگر جو اسٹیٹ لیب کا جو سب سے فیمس پلان ہے وہ ہے انڈومنٹ پلان، ٹھیک ہے نا. مگر ابھی اسٹیٹ لیب جو آپ کو معلوم ہے جیسے دور بہت آگے بڑھ رہا ہے، تو ابھی اسٹیٹ لیب نے اس سے پہلے پلان ایک گولڈن انڈومنٹ انٹروڈیوس کرایا تھا جس میں 7 سال پیمنٹ جمع کرنی تھی، 20 سال میں آپ کی رقم ملنی تھی. اچھا، اس پہ بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے. ابھی اسٹیٹ لیب نے وہ پلان انٹروڈیوس کرایا پلاٹینیم پلان، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر آپ نے 2 سال میں 3 انسٹالمنٹ پے کرنی ہے اور 10 سال میں پیمنٹ آپ نے ریفنڈ لینی ہے. صرف 3 پیمنٹ آپ نے پے کرنی ہے. سمجھ میرے خیال سے بڑا اچھا پلان ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ میرے خیال سے اس طرف کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک جس طرح یہ پلان بتا رہے ہیں تو خیر بڑے اچھے آپ نے پلانز اور چیزیں بتائیں. کیوں سمجھ؟ نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے. صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے. سر آپ آج ہمارے پروگرام میں آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے لٹرلی. صاحبزادہ ویلفیئر یہ نام کیا سوچ کے رکھا یہ بتائیے گا، اور پھر اس میں آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ آپ کی ویلفیئر کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے انوار رمضان پروگرام میں دعوت دیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ صاحبزادہ جو ہے یہ ہمارا ایک قبیلے کا نام ہے جو مطلب زیادہ تر بزرگ اور علماء رہ چکا ہے. صحیح مطلب شروع سے آخر تک ایک بڑا مطلب اچھا اور معزز نام ہے. اچھا، اور ویسے بھی آپ سنتے ہوں گے جی. زیادہ تر مطلب یہ صاحبزادہ اچھا لقب ہے اور اچھا نام ہے. جی، کسی کو مطلب عزت دینے کے صاحبزادہ اور اس طرح ان کو میرے خیال سے وہ کیا جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہا. اس سے علاوہ ہمارا صاحبزادہ ویلفیئر سوسائٹی کا ایک آفس ہے، ہیڈ آفس سرجانی ٹاؤن میں. سرجانی ٹاؤن، خیر محمد ولیج، صحیح. بالمقابل روزی گوٹ. وہ ہمارا جو علاقہ ہے بہت پسماندہ غریب علاقہ ہے، تو وہاں پہ ہم نے اپنا ایک آفس بنایا لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، بھلائی کاموں کے لیے. یہ کام کم سے کم 14-15 سال ہو گیا. اچھا جی. تو اس میں ہم لوگ ویلفیئر میں جو کام کر رہے ہیں وہ پریائی کیمپ، میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. اس میں یہاں تک کہ آنکھوں کے آپریشن بھی مفت میں کرا دیتے. یہ ادمجی والوں کا اسپتال ہے، اس سے مل کے نا ان کا جو بھی مطلب اس طرح جن کی ضرورت ہے آپریشن کی وہ مفت میں آپریشن کراتا ہے. اس سے علاوہ اور ابھی ہم نے ایمبولینس 2 لیا ہے، انشاءاللہ وہ سسٹم بھی ہم ایمبولینس سسٹم بھی چلائیں گے. اس سے علاوہ سالانہ ہمارے جو ہے راشن پروگرام ہے رمضان میں، اور ویسے مانا مستحق لوگوں کو جو بھی ہے مطلب ان کو ہم راشن بھی دیتے ہیں، اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اس سے علاوہ اور ہمارا وہاں پہ ایک میں خود ایک کنسٹرکشن ٹھیکیدار ہوں. صحیح. تو اپنے مطلب حساب سے جن لوگوں کے گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، اس کو ہم آسان انسٹالمنٹ پہ پلاٹ اور گھر. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جو میرے کو سمجھ میں آئی سب میں. جی تو بالکل. یہ کہاں پہ کر رہے ہیں آپ پلاٹنگ؟ یہ وہیں پہ سرجانی ٹاؤن میں سرجانی میں کس جگہ؟ مختلف علاقوں میں. وہاں پہ ہم 50-100 پلاٹ لے کے باؤنڈری وال کر کے، جی. تو جو بھی ہماری ممبر ہے. ایڈریس بتا سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل. کہاں پہ؟ یہ محمد حسن ولیج، جی، سرجانی ٹاؤن میں. صحیح ہے. خیر محمد ولیج میں. اچھا، یہ وہ ان لوگوں کے لیے جو مطلب کرائے پہ نہیں رہ پا رہے اور وہ ولیج ہے، تو وہاں پہ انسٹالمنٹ اور یہ بکنگ وغیرہ کیا وہ بھی میں آپ کا نمبر ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی ٹیم سے کہ وہ نمبر چلا دیجیے گا بخش خان صاحب کا بھی، کہ جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جو ضرورت مند لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں تاکہ جو جس سروسز دے رہے ہیں. اچھا، اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے آپ کی کہ لائک کوئی قبیلے کے لوگ ہی رہ سکتے ہیں یا مطلب یہ کوئی ریسٹرکشن ہے؟ کیونکہ نارملی سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے قبیلے کا مختلف لوگ آتے ہیں. اچھا، مطلب ہر قبیلے کے لیے اوپن ہے، ہر فرقہ کوئی اس میں وہ چیز نہیں ہے. یہ میرے خیال سے بہت اچھی بات انہوں نے بتائی. جو ضرورت مند ہے، جن کا گھر نہیں ہے، وہ ہر کوئی جو بھی آنا چاہے وہ پروسیس بتا دیں مختصر صاحب. اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو
ہم جب بھی پلاٹ دیتے ہیں یا مکان دیتے ہیں فوری قبضہ دے رہے ہیں, اچھا مطلب انسٹالمنٹ بعد میں دے دیں, اچھا سمجھیے. صحیح. لیز تھوڑی ہے یہ بہت جگہ؟ بکنگ لیتا ہے, اس کے بعد اس کو ہم قبضہ دے دیتے ہیں. وہ وہاں پہ رہتے ہوئے قسط ادا کر رہے ہیں. 300-350 گھر ہم نے اس طرح آباد کیا, اور بہت کم, انتہائی کم پیسوں میں ہم نے ان کو یہ مہیا کیا ہے, اور لوگ ماشاءاللہ آج اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. پروسیس بتا دیں بکنگ وغیرہ یا کتنا ڈیوریشن ہے؟ بکنگ تو لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک ہے, مطلب 60 گز ہے, 120 گز ہے, جیسے مطلب ڈفرنٹ پلاٹ کی میرے خیال سے جی وہ جی. پھر قیمت کے حساب سے آپ اگر بتا سکتے ہیں. گھر وغیرہ جیسا 60 گز ہے, 80 گز ہے, اس کی لوکیشن کے اوپر ہے. ماشاءاللہ ابھی اتنی مطلب کم ریٹ میں اور اتنی انتہائی مطلب آسان طریقے سے کہ کافی لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے چلے ہیں. حمزہ اور میرے کو ایک اٹھایا. پلاٹ تو مل ہی جائے گا. بالکل بالکل پکی بات ہے نا, جی آن جی ایئر جا رہا ہے یہ, بالکل انشاءاللہ. پالیسی کی بات کریں. اچھا ابھی ناظرین آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, ہمارے اعجاز صاحب کا جو نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. اگر آپ کوئی پالیسی سے ریلیٹو یا کوئی چیزیں آپ کو جو سمجھ آ رہی ہیں, اس سے متعلق معلومات لینے کے لیے آپ اعجاز صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر آن ایئر اسکرین پہ چل رہا ہوگا, تو آپ ان سے پالیسی کی ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر جو بھی سوالات ہوں آپ کے, امید ہے کہ ہم نے بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے سوالات تھے, جو چیزیں تھیں وہ کور کر دی, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ہوں گے تو آپ اعجاز صاحب سے رابطہ کریں. اور سب سے بہترین چیز ہے کہ پاکستان پہ ٹاپ جو ہیں یہ ان کو جو ایوارڈ مل چکا ہے, تو یہ میرے خیال سے بڑے اعزاز کی بات ہے. پاکستان میں اتنے لوگ ہیں اسٹریٹ لائف کے اندر اور ان کو ایوارڈ ملا, تو آئی تھنک سو ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے. کانگریچولیشن. اینڈ میں تو یہاں پہ یہ بات کلوز کروں گا. اعجاز پاکی سر, سب سے پہلے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. آئی ایم آلسو اے پالیسی ہولڈر, ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ لائف سے ہی ہے. تو میں یہاں پہ میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بچوں کے لیے آپ سوچتے ہیں نا, وہاں پہ آپ کے بچوں کو انشورڈ ہونا چاہیے ہر چیز کی. دیکھیں یہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. رہی بات حلال اور حرام کی, تو اس کے لیے علماء بیٹھے میں بہت آسان سے جواب, جب وہ بیٹھیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کے یہ بات کرنے والے. آپ ان سے جا کے اس کے بارے میں کنسرن کر سکتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خان, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پچھلے کئی سالوں سے حضور کی ثنا خوانی وہ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بہت ہی عقیدت اور ادب احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خالد حسین چشتی صاحب سے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ناز پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا کہ جس نے مجھے سنانے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے یہاں مدعو کیا. اور پھر شکر گزار ہوں K21 چینل کا, کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے میرا رشتہ اس سے آتے رہتے ہیں. تین اشعار پیش کروں گا, ایک حمد کا اور 2 نعت شریف کے. سماعت کیجیے گا. اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے, اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے, ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے, اللہ میرا آج وضو. اور تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو, کعبے کی طرف میرا رجوع تیرے
کھڑا رہن دے کول جالی کھڑا رہن دے بہت خوبصورت کلام ہے اس گدانو سبحان اللہ گدا رہن دے میرے آقا اس گدانو گدا رہن دے کہ دور لائے نے تیرے حبیبا روز آمین سکنا غریباں دور لائے نے تیرے حبیبا روز آمین سکنا غریباں بوہا سخیا کھلا رہن دے بوہا سخیا کھلا رہن دے اس گدانو گدا رہن دے اور لے کے آیا میں بلدائے سینہ کوئی بوتا تے نہیں ایک مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے در تے پیار رہن دے اپنے بہت در خوب خالد بھائی، بہت تے خوب۔ پیار رہن دے اس گدانو گدا رہن دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے، ایک ایک الفاظ کے اندر محبت ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی تھی۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، آپ کے جو سوالات ہیں مہمانوں سے وہ کریں گے انشاءاللہ، جڑے رہیے گا۔ نبینا صلی علی محمد لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا مجھدھار میں ہوں بگلی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا
أنا في عطش وسخاكة سوئے پاکے ابر کرم گے سوئے پاکے ابر کرم برسن رے ریم جھم ریم جھم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اور یقین کریں یہ کلام اتنا مشکل ہے لیکن جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اتنے سہل انداز میں پڑھا۔ میرا جینا مرنا مدینے میں، کیا میرا جینا مرنا مدینے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، حافظ حماد قادری، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طریقے سے سرکار کے عشق میں ڈوب کے ثنا خوانی کریں تاکہ وہ جو دو بوند ہیں نا وہ آپ پہ برسیں۔ اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ایک اور ثنا خواں جن کا نام ہے فرحاد سلطانی، میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عطیہ نعت پیش کریں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین
کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آپ نے نعت پڑھی۔ اور اب اجاز صاحب آپ سے ایک ہمارا میسج ہے لاسٹ میں، آپ کیا میسج اس میں دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، کیسا میسج ہو تاکہ پھر ہم بقیہ پروگرام کی طرف چلیں؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائم پہ تمام این جی اوز جو ہے کام کر رہی ہیں جی، ٹھیک ہے 350 سے زیادہ NGOs کام ٹھیک ہے کر رہی نا، ہیں سر۔ ہر این جی او جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہم بیوہ یتیم اور ان کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اسٹیٹ لائف کی پالیسی لے کر کے اپنی فیملی کا ٹرسٹ خود بنائیں جی، تاکہ آپ کی فیملی کو کسی بھی جگہ جانا نہ پڑے، یہ میرا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اب چلتے ہیں ہمارے بخت خان صاحب کی طرف۔ بخت خان صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ویلفیئر کے جس طرح کام کر رہے ہیں، بہت ساری اور این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا میسج ہے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کیا میسج ہے کہ آپ کوئی ایسا میسج دینا چاہیں اس میں کوئی؟ میں تو لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ آپ غریب کی مستحق لوگوں کی مدد کرو، مستحق لوگوں کو ادا کرے تاکہ ان کے اپنا گھر بسے، ان کے اپنا بچے تعلیم حاصل کرے، ان کے گھر کی اخراجات جو ہے وہ چلے۔ میں یہی اپیل کرتا ہوں لوگوں سے، اور لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی آس پاس میں غریب ہے ان کی بھلائی کرو، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ کافی پریشان ہیں، اور کافی مطلب اگر وہ بچوں کی تعلیم کی فیس بھرتا ہے تو بل کا مسئلہ آ جاتا ہے، اگر بل کا مسئلہ حل کرتا ہے تو کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس وقت زندگی بڑا مشکل سے چل رہا ہے، بالکل مہنگائی بہت زیادہ بات ہے۔ بڑی اچھی کی۔ جی جی تو جس طرح آپ نے بات کی کہ زکوٰۃ کی، اور اسلام میں بڑی خوبصورت ایک چیز ہے زکوٰۃ، جو کہ ہم زکوٰۃ دینا اگر میرے خیال سے شروع کر دیں تو شاید ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں مستحق لوگ، ان تک وہ ساری چیزیں پہنچ جائیں اور وہ محروم نہ رہیں چیزوں کو۔ تو بہت شکریہ آپ کا بخت خان صاحب۔ بہت پیاری بات کی حمزہ آپ نے، زکوٰۃ والی بات، لیکن میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، کسی کے دوسرے کے گھر کے چولہے جلانے کی ذمہ داری آپ لے لیں، آپ کے گھر کا خود جل جائے گا۔ بے شک بے شک، بڑی خوبصورت بات، واقعی ایسے ہی۔ میرے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں ثنا خواہ ہے اذان قادری، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور فاطمہ اور علی اور حسین و حسین، فاطمہ اور علی اور حسین و
حسین فاطمہ اور علی اور حسین و حسن پنجے تن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجے تن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ابھی بات کر رہے تھے نعت کے اندر ان کے نانا کی اور نواسے کی. نانا جنت کے سردار ہیں اور ان کے نواسا نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ثنا خان جو موجود ہیں ان کا نام ہے حبیب قادری. میں آپ سے ملتمس ہوں, ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب ثنا خوانی کریں. آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جو لیاں سب کی اور سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں ہم جیسے کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں اور میری اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کیا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اچھا اعجاز احمد صدیقی صاحب آپ سے جو ہے ہمارا ایک سوال جو ہے میں ضرور پوچھوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے مسئلے مسائل آج کل کے جاب کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں خاص طور پہ کووڈ کے بعد اور پھر بہت سارے اور بھی معاشی مسائل کے بعد نا بہت سارے نوجوانوں کو اس طرح بے روزگاری کے بہت ایشوز ہیں. بالکل. تو میرے خیال سے اس طرح کو کوئی ان سے کوشچن پوچھا جائے کوئی آپ کی کوئی ایسی پلان ایسی کیا اسٹریٹجیز ہیں اس سے متعلق. میرے خیال سے آج کل تو گورنمنٹ کی ہر جگہ کی پالیسیز آ رہی ہیں کہ اس چیز پر لوگ غور و فکر کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی پالیسیز ایسی کوئی چیزیں لے کے آئیں نوجوانوں کے لیے کہ جن کے جاب لیس لوگ ہیں یا جن کی نوکری کا مسئلے ہیں. تو ایسا کوئی ہے آپ کا اس بارے میں اعجاز صاحب ہمیں تھوڑا بتائیں اس بارے میں. جناب اسٹیٹ لائف جو ہے وہ بے روزگاری کے خلاف جہاد کر رہی ہے. ٹھیک ہے صحیح. اسٹیٹ لائف آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جس میں منیمم جو ہے میٹرک پاس لوگ جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اور یہ واحد ادارہ ہے جو آپ کو دیکھیں کسی بھی ادارے میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کی سیکنڈ پروموشن کب ہے اور تھرڈ پروموشن کب ہے. مگر اسٹیٹ لائف میں جس دن آپ فرسٹ ڈے جاتے ہیں اسی دن ہم بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے آج ہمارے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اگر آپ کنٹینیو کام کرتے ہیں اور اچھا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے پورا کرتے ہیں تو اسٹیٹ لائف آپ کو کانٹریکٹ سے اٹھا کر
امپلائی بنا دیتی ہے، 17 گریڈ اسٹیٹ لائف ڈائریکٹ بھرتی کرتی ہے، اچھا 17 گریڈ میں بغیر رشوت بغیر سفارش کے. یہ ایک میرے خیال سے آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ بغیر رشوت اور بغیر سفارش کے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آج کل روزی کے مسئلے مسائل جو جاب کے ہو رہے ہیں، تو بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا. اب چلتے ہیں بخش صاحب کی طرف. جی بخش صاحب، آپ کا کوئی ویلفیئر کے حوالے سے کچھ نوجوانوں یا لوگوں کے لیے کوئی پیغام ایسا کچھ ہے تو بتائیں. بالکل پیغام ہے. ہمارے پاس اس وقت کم سے کم 500 لوگوں کی حیثیت جمع ہے راشن کے لیے، ٹھیک ہے، جو بہت سخت ضرورت مند ہے. اس میں ہم نے کچھ آدھے لوگوں کو 200-250 بندوں کو راشن مہیا کر دیا. اس سے علاوہ اور بھی وہاں پہ ہماری جو علاقہ ہے بڑا پسماندہ غریب علاقہ ہے، تو لوگوں سے میں یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی تعاون سے ہمارا صلاحی سینٹر بھی وہاں پہ چل رہا ہے، اس سے علاوہ کھانا گھر بھی چل رہا ہے جس میں یہ سب سرجانی ٹاؤن میں چل رہا ہے. جی جی سستا کھانا بھی چل رہا ہے جس میں 10 روپے روٹی ملتا ہے اور سالن بھی ملتا ہے ساتھ. تو اس طرح ہمارے پاس بہت سارے اچھے ماشاءاللہ پروگرام ہیں. کوئی بھی ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرے، انشاءاللہ اس میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. اور میں یہاں پہ ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بخش خان صاحب کا جو نمبر ہے آپ وہ بھی چلا دیں، جو لوگ رابطہ کر سکیں. ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ خود جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آن لائن ڈونیشن کر سکتے جگہ پہ جائیں وزٹ کریں تو آپ کو لوگ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی. اعجاز بھائی کا بھی نمبر آپ آن اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن ہم اختتام کریں گے یہاں پہ جو ننھے ثناء ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام ان کی ثناء خوانی سے کریں گے. یہاں پہ میں اپنے تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ مجھے بھی اجازت دیجیے، اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو، ڈاکٹر حمزہ ساندھو کو، اور اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہاں پہ ہمارے ننھے ثناء ہیں جو اس ٹرانسمیشن کا اختتام اپنی خوبصورت ثناء خوانی سے کریں گے. میں یہاں پہ ملتمس ہوں فرحاد اتاری سے کہ آپ حضور کی شان میں ہدیہ پیش کریں. دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر پہ ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر پہ ہونٹوں پہ آیا.